جنت کے پتے۔ جب میں جیل میں تھا تو ادھر آنکھ کے قریب ایک زخم آیا تھا، یہاں ایک کیل گھس گئی تھی، 1.1 انچ کی۔ یہ سر درد اور کچھ عرصے سے نکسیر پھوٹنے کی تکلیف، یہ سب اسی کی وجہ سے ہے۔ اس کو نکلوانے کے لیے سرجری کروانی ہوگی، نہ کروائی تو یہ مسلسل درد اور اس کے آگے ٹریول کرنے کا خطرہ رہے گا، اور اگر سرجری ناکام ہو گئی تو بینائی جا سکتی ہے یا مستقل معذوری۔ جب ابا کی ڈیتھ ہوئی تب میں اسی لیے جرمنی تھا، لیکن تب میں ہمت نہ کر سکا۔ اچھا، جہان کی توقع کے برعکس حیا نے سمجھ کر اسبات میں سر ہلایا۔ کوئی شدید تاثر دیے بغیر وہ بولی، پہلے جرمنی سے کروانے گئے تھے، اب انقرہ سے کیوں؟ ان دنوں میرا ترکی سے باہر رہنا ضروری تھا، جبکہ مجھے ابھی کچھ دن لگ جائیں گے۔ میں اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ وہ بس خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ کل میری سرجری ہے، 1 گھنٹے بعد انقرہ کے لیے نکل جاؤں گا۔ اگر سب ٹھیک ہو گیا تو واپس آ جاؤں گا، تب تک تو میں تمہارے ساتھ رہ سکوں گی نا؟ ابھی ہماری ڈیل ہوئی ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ نہیں، ہماری بات کپادوکیا کی ہوئی تھی۔ وہ قطعیت سے کہتا منع کرنا چاہ رہا تھا، پر وہ کچھ بھی سن نہیں رہی تھی۔ تم نے کہا تھا یہاں، اور میں نے یہاں سے مراد ترکی لیا تھا۔ ہماری ڈیل ترکی کی ہوئی تھی۔ جب تک تم یہاں ترکی میں ہو میں تمہارے ساتھ رہ سکتی ہوں۔ تم بتاؤ کون سا ہاسپٹل ہے اور کب جانا ہے؟ وہ اتنے اٹل لہجے میں کہہ رہی تھی کہ زیادہ مزاحمت نہ کر پایا۔ اس کا کیا کرو گی؟ اس نے اشارہ کیے بنا بہارے کے بارے میں پوچھا۔ فکر نہ کرو، اسے ہاسپٹل نہیں لاؤں گی، کچھ کر لوں گی، بس تم مجھے شیڈول سمجھا دو۔ پھر وہ اس کی کہی ہر بات نوٹ کرتی گئی۔ جب ساری باتیں ختم ہو گئیں اور پاپ کارن کی خوشبو ہوا میں رچ بس گئی تو وہ جانے لگا۔ آشیانہ کے صحن کا رش اب چھٹ گیا تھا۔ تم ایک بار پھر سوچ لو کہ میرے ساتھ آنا چاہتی ہو کہ نہیں۔ میں اپنی وجہ سے تمہیں اپنے مسئلوں میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ دروازے پہ پہنچ کر وہ یہ کہنے کے لیے رکا، اب جاؤ اور میرا وقت ضائع نہ کرو، مجھے صبح کے لیے پیکنگ بھی کرنی ہے۔ اس کے جاتے ہی اس نے دروازہ زور سے بند کر کے مقفل کیا اور واش روم میں آ گئی۔ دونوں ہاتھ بیسن کی سائڈوں پہ رکھے چہرہ جھکائے اس نے چند گہرے گہرے سانس لیے اور خود کو سنبھالنا چاہا۔ اتنی دیر سے جہان کے سامنے جو آنسو ضبط سے روک رکھے تھے وہ تیزی سے ابل پڑے۔ وہ ایک دم دبی دبی سسکیوں سے رونے لگی۔ 5 سال سے وہ اس بیماری میں مبتلا تھا اور اس نے کسی کو بھی نہیں بتایا۔ وہ کیوں ہر شے، ہر دکھ اپنے اندر رکھتا تھا؟ کیوں باقی سب کی طرح غموں کا اشتہار لگا کر ہمدردیاں نہیں سمیٹتا تھا؟ کتنی دفعہ سائمہ تائی، تایا فرقان، حتیٰ کہ ابا نے بھی جتایا تھا کہ وہ اپنے باپ کے جنازے پہ شامل نہیں ہوا تھا۔ وہ آگے سے چپ رہا، یہ تک نہ بتایا کہ وہ اس وقت آپریشن ٹیبل پہ تھا۔ کیوں تھا وہ ایسا؟ کہ محبت لینے کی کوشش نہیں کرتا تھا اور پھر بھی اسے محبت ہو جاتی۔ اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو سنک کے دہانے سے لڑک کر جالی کے بھنور تک پھسل رہے تھے۔ وہاں ایک کونے میں خون کا ننھا سا قطرہ ابھی تک لگا ہوا تھا۔ جہان نے سارا سنک صاف کر دیا تھا، پر یہ پھر بھی لگا رہ گیا تھا۔ اس نے انگلی کی پور پہ وہ قطرہ اٹھایا اور ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیا اس ملک کے نوجوانوں کا خون اتنا رضا تھا کہ یوں ہی بہتا رہے اور کسی کو فرق بھی نہ پڑے؟ زندگی بھی بعض دفعہ ہم سے ہمارے بساط سے بڑھ کر قربانی مانگ لیتی ہے۔ کچھ دیر بعد منہ ہاتھ دھو کر جب وہ باہر آئی تو وہ صوفہ جہاں کچھ دیر قبل چاندی کے مجسموں کا بسیرا تھا، اب ادھر اس کی چھوٹی بلی بیٹھی پاپ کارن کے پیالے سے ایک ایک دانہ اٹھا کر منہ میں ڈال رہی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر معصومیت سے مسکرائی۔ کھاؤ گی؟ ساتھ ہی پیالہ بڑھایا۔ نو تھینکس، اس کی بھوک مر گئی تھی، اور بھی بہت کچھ مر گیا تھا۔ وہ اپنا بیگ الماری سے نکالنے لگی۔ عبدالرحمن سے تم پہلے بھی ملی تھی نا، اور تم نے مجھے نہیں بتایا کہ اس نے میرے بارے میں کچھ کہا؟ بہارے، ہم انقرہ جا رہے ہیں۔ پاپ کارن کھاتا ہاتھ اس کا رک گیا، بھوری آنکھوں میں شدید تحیر در آیا۔ کیوں؟ بس ایک کام ہے مجھے، کچھ پیپر ورک کا مسئلہ ہے، 2-4 دن میں واپس آ جائیں گے۔ اس کی تشفی و سمجھ کے مطابق جواب دیتی وہ اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ بہارے الجھی الجھی سی بیٹھ گئی۔ پاپ کارن کا پیالہ اس نے بے دلی سے میز پہ رکھ دیا۔ اسے کھانا شاید ان تینوں میں سے کسی کے نصیب میں نہیں تھا۔ انقرہ اتنا ہی خوبصورت اور صاف ستھرا سا شہر تھا جتنا کہ استنبول، مگر اس نے نہ وہ شہر دیکھا نہ ہی کچھ اور۔ آس پاس کیا ہو رہا ہے اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ اس کا دل و دماغ اور ساری توجہ بس ایک نقطے پہ تھی۔ آج جہان کا آپریشن ہے۔
اس نے جہان کے ہاسپٹل سے 2 بلاک چھوڑ کر ایک ہوٹل میں کمرہ لیا تھا۔ بہارے کو البتہ وہ ہاسپٹل کے اندر نہیں لے جا سکتی تھی اور اسے ہوٹل میں تنہا چھوڑنے کو دل نہیں مانا تھا۔ وہ اس بچی کو کس کے پاس چھوڑے؟ اور ہر مسئلے کی طرح اس میں بھی اسے حالے کا خیال آیا تھا۔ حالے، میں کیا کروں؟ فون پہ حالے کو تھوڑی بہت جمع تفریق کے ساتھ ساری بات بتا کر وہ اب اس سے مدد مانگ رہی تھی۔ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، میری نانی انقرہ میں رہتی ہیں، جہاں ایڈریس تم بتا رہی ہو وہاں سے کافی قریب گھر ہے ان کا۔ تم صبح بچی کو وہیں چھوڑ دیا کرو، پھر شام میں لے جانا، چاہو تو تم بھی وہیں رہ لو۔ حالے کی نانی اسپرنگ بریک میں جب ایکسچینج اسٹوڈنٹس ترکی کی سیر کو گئے تھے تو ان کے ڈروم بلاک سے جو بھی انقرہ گیا حالے کی نانی کے پاس ضرور گیا تھا۔ مگر تم نے واقعی اس کو اغوا تو نہیں کیا نا؟ وہ ہنستے ہنستے پوچھنے لگی۔ پھر اچانک جیسے اسے یاد آیا، وہ ہوٹل کے گرینڈ والا لڑکا 2 دفعہ آیا تھا، میں نے بتایا تم نہیں ہو، مگر وہ مصر تھا۔ اور ایک منٹ، تم تو ازمیر میں تھی، تو انقرہ؟ ہاں، وہ میں آج ہی ادھر آئی ہوں، مگر اسے مت بتانا۔ اور یہ بات تو ابھی تک اس نے جہان کو نہیں بتائی، شاید اس لیے کہ اس سے بڑے مسائل اس کے سامنے تھے۔ حالے کی نانی صبیحہ نور اتنی ہی مشفق، ملنسار اور مہمان نواز خاتون تھی جتنے کہ ترک عوام ہو سکتے تھے۔ وہ 1-2 لوگ تھے۔ اسلام آباد میں ان کی یونیورسٹی میں کتنی ہی غیر ملکی اور بالخصوص ترک لڑکیاں پڑھنے آئی تھیں، مجال ہے جو وہ کبھی کسی کو اپنا شہر گھمانے لے گئی ہو۔ پتہ نہیں کیوں مگر ہم پاکستانی اسٹوڈنٹس کے پاس ایسے کاموں کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا۔ سب سے اچھی بات یہ ہوئی کہ صبیحہ آنٹی نے بتایا کہ مسز عبداللہ، مہر اور عروہ کل ان کے پاس رہنے آ رہی تھیں۔ ڈی جے اور اس کی ہوسٹ فیملی۔ پہلا کھانا پلاؤ اور مسور کی دال کا چوربا۔ بعض لوگوں کا نام بھی کتاب کے سر ورق کی طرح ہوتا ہے۔ سنتے ہی یادوں کا ایک ایک بے قرار سمندر ہر سو امڑ آتا ہے۔ صبیحہ آنٹی کو اپنا مسئلہ سمجھا کر ایک دوست کے لیے اسے اسپیشل جانا ہے، بہارے ادھر نہیں رہ سکتی۔ اس نے بہارے کو علیحدہ لے جا کر چند ایک ہدایات مزید کیں۔ تم اچھی لڑکی بن کر رہو گی نا؟ بہارے نے اسبات میں سر ہلا دیا، البتہ وہ خوش نہیں لگ رہی تھی۔ تم مجھے روز چھوڑ کر چلی جایا کرو گی کیا؟ سب مجھے ایسے ہی چھوڑ کر چلے جایا کرتے ہیں، کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا۔ اس کا پہلے سے دکھی دل مزید دکھ گیا۔ ایک دم سے اسے اس پھول سی بچی پہ بے پناہ ترس آیا۔ پاشا بے کے اعمال نے اس کی فیملی کو کسی فٹ بال کی طرح بنا دیا تھا۔ عائشہ اپنی بہن کے لیے پریشان تھی، مگر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں شام میں آ جاؤں گی اور تمہیں ایک فون بھی لا دوں گی، اس سے تم جب چاہو مجھ سے اور عائشہ سے بات کر لیا کرنا، ٹھیک ہے چھوٹی بلی؟ چھوٹی بلی مسکرا دی۔ اسے ایک بیگانہ سا طمانینت کا احساس ہوا۔ صبیحہ آنٹی کے گھر سے وہ اسپتال آ گئی۔ یہ ایک پرائیویٹ نیورو سینٹر تھا اور وہ ایڈمٹ ہو چکا تھا۔ اس نے لباس بھی تبدیل کر لیا تھا اور سرجری کا منتظر تھا۔ ابھی اسے آپریشن تھیٹر لے جانے میں ذرا وقت تھا، سو آپریشن سے قبل وہ اسے دیکھنے آئی تھی۔ وہ خاموش تھا، چہرہ بے تاثر، مگر زرد اوٹی لباس میں تو وہ اور بھی زیادہ پژمردہ لگ رہا تھا۔ کیسے ہو؟ اس کے پاس کھڑی وہ بس اتنا ہی پوچھ سکی۔ جہان نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ بیڈ کے کنارے پہ بیٹھا تھا۔ ٹھیک ہوں۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہوئے، پھر وہ بولی، تم نے آخری دفعہ سچ کب بولا تھا؟ ابھی 1 منٹ قبل، جب میں نے کہا کہ میں ٹھیک ہوں۔ اس کی باتیں بھی اس کی طرح ہوتی تھیں، پہلی اور پہلی۔ میرا بیگ رکھ لو، اس میں میرا فون بھی ہے۔ اس نے اپنا چمڑے سے بنا دستی بیگ سائڈ ٹیبل سے اٹھا کر حیا کی طرف بڑھایا، جسے حیا نے تھام لیا۔ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میرا فون کھولنا۔ ویسے تو وہ فنگر پرنٹ سے کھلتا ہے، مگر تمہارے لیے میں نے تمہاری ڈیٹ آف برتھ متبادل پاسورڈ کے طور پہ لگا دی ہے، پورے 8 ہندسے، اوکے؟ تم فون بک پہ پہلے نمبر پہ کال کر کے سب کچھ بتا دینا۔ اس کے ہاتھوں میں پڑا بیگ یکدم بہت بھاری ہو گیا۔ اس کی نوبت نہیں آئے گی، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ جہان نے جواب نہیں دیا، پھر زیادہ مہلت ملی بھی نہیں۔ وہ اسے لے گئے اور وہ عملیات خانے آپریشن تھیٹر کا ترک نام کے باہر ایک کرسی پہ آ بیٹھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے، وہ سوچ رہی تھی کہ اگر اسے کچھ ہو جائے تو وہ کیا کرے گی؟ زندگی میں بعض اگر اتنے خوفناک ہوتے ہیں نا، ان کو آدھا سوچ کر بھی دم گھٹتا ہے۔
वो बस जहान का बैग गोद में रखे उसे किसी वाहिद सहारे की तरह मजबूती से थामे कुर्सी पे बैठी सामने शीशे के बंद दरवाज़ों को देखे गई। वो कैसी अजीब सी कैफियत होती है जब दुआ नहीं मांगी जाती। दुआ के लिए उठे हाथों को देखकर उन्हीं हाथों से किए जाने वाले गुनाह याद आ जाते हैं। तब लगता है माफ़ी नहीं मिली। क्या वाकई सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं? हमें क्यों लगता है कि हम गुनाहों से तौबा कर लेंगे और फिर उन्हें भुलाकर सब ठीक हो जाएगा? गुनाह ऐसे पीछा नहीं छोड़ते, उनके आसार हमेशा उन जगहों पर होते हैं। गुनाह तो सारी उम्र पीछा करते हैं। क्या उनसे कोई रिहाई थी? हमें क्यों लगता है कि हम गुनाहों से तौबा कर लेंगे और फिर उन्हें भुलाकर सब ठीक हो जाएगा? गुनाह ऐसे पीछा नहीं छोड़ते, उनके आसार हमेशा उन जगहों पर होते हैं। गुनाह तो सारी उम्र पीछा करते हैं। क्या उनसे कोई रिहाई थी? क्या उनकी मलकियत से कोई आज़ादी थी? ऐसा क्यों न हो सका कि वो आयशे गुल की तरह होती, हमेशा से सच्ची, हमेशा से बाहया और नेक। उसने दुआ के लिए हाथ उठाए और फिर उन्हें वापस गिरा दिया। कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या मांगे? ये गिरा कहाँ लगी थी? दुआ कब रूठी थी? शायद डीजे के वक्त। हाँ, तब भी वो एक अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठी थी। वो गिरा अब कैसे खुलेगी? फ़ोन की घंटी बजी तो वो ज़रा चौंकी, फिर मोबाइल देखा। अब्बा कॉलिंग। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। उसने फ़ोन कान से लगाया तो अपनी आवाज़ बेहद पस्त और भारी लगी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है और किधर हो?